نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا سبحان اللہ. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. باواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. کہیں پھول بن کے مہکے تیرا نام یا محمد، کہیں چاند بن کے چمکے تیرا نام یا محمد. میرا دل بھی کیوں نہ پھر تیرا نام لے کے جھومے، میری دھڑکنوں میں چمکے تیرا نام یا محمد. سبحان اللہ. تیری یاد میں جو روم تو عجب سکون پاؤں، میری چشم در میں چمکے تیرا نام یا محمد. کیا بات ہے. من صلی علی جمیعۃ کتب اللہ بین عینیہ براۃ من النار و براۃ من النفاق. حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرا امتی مجھ پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو حکم فرماتا ہے، اے میرے فرشتے، میرے محبوب کے امتی نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا ہے، اے فرشتے جا کر اس بندے کے پیشانی پر مہر لگا دے. آپ بھی مہر لگواتے ہیں، کسی کالج سکول میں کسی پروفیسر کی مہر لگواتے ہیں، لیکن یہ پروفیسر کی مہر نہیں، یہ کسی کالج اور سکول کے اساتذہ کی مہر نہیں، بلکہ یہ نورانی فرشتوں کی مہر ہے. جو میرا امتی میری ولادت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو حکم فرماتا ہے، اے میرے فرشتے جا کر اس کے پیشانی پر مہر لگا دے. مہر تو ایک ہے لیکن انعام 2 ہے. وہ انعام کون سے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلا انعام یہ ہے براءۃ من النار، یعنی درود پاک پڑھنے والا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے گا. وبراءۃ من النفاق، اور دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نفاق سے بھی بری کرے گا. تو بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام اساتذہ کرام، سادات کرام اور طلباء اعزام اور دیگر حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اپنے اساتذہ کا شکر گزار ہوں کہ بندہ ناچیز کی دعوت پر تشریف لائے. حضور لالی حسن علیہ الرحمہ کی دھرتی سے، حضور لالی حسن علیہ الرحمہ کی دھرتی سے، حضور راجن علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دھرتی سے، اور بھی دور و نزدیک سے نوتک سے طلباء علماء اساتذہ تشریف لائے. آپ بھی تشریف لائے. سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ آئے اس محفل میں، آپ نے حاضری پیش کی. اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول اور منظور فرمائے. میں آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوں گا، صرف 2 احادیث مبارکہ بیان کروں گا. ایک حدیث یہ جو ہم نے میلاد شریف منایا ہے، آخر اس کا فائدہ کیا ہے، میلاد شریف کے فضیلت کیا ہے. حضور علیہ السلام کی آمد سے قبل چند نشانیاں دیکھی قریش نے. 2 حدیث مبارکہ حالے سرکار علیہ السلام دنیا میں تشریف نہ لائے، آپ کے آنے سے قبل قریش نے چند نشانیاں دیکھی. قصائص کبریٰ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. لما حضرت ولادت آمنہ
جڑے ویلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت با سعادت دا وقت قریب تھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے امر اللہ الملائکۃ بالحضور، رب تعالی نے فرشتوں کو حکم فرمائے، اے میرے فرشتوں آج میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہے، امر اللہ الملائکۃ بالحضور، رب تعالی نے سب فرشتوں کو حاضر ہونے کا حکم فرمایا، لیکن اس وقت کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی پہلے آسمان پر، کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی دوسرے آسمان پر، اسی طرح تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پر، کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی زمین پر تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت پر فرشتوں کو حکم فرمایا، امر اللہ الملائکۃ بالحضور، اے میرے فرشتوں حاضر ہو جاؤ، ایک مقام پر میرے محبوب کی ولادت ہے، فنازلت تبشر بعضها بعضا، جب رب تعالی نے فرشتوں کو حکم فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق فرشتے اترنے لگے، ایک مقام پر جمع ہونے لگے۔ جس طرح کہ آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کال کے وقت کچھ لوگ کہاں تھے، کچھ کہاں تھے، کسی کی مصروفیت کہاں تھی، آپ کو دعوت دی گئی، آپ ایک مقام پر جمع ہوئے، جب سرکار کی ولادت ہوئی تو اسی طرح فرشتے دور نزدیک تھے، کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی پہلے آسمان پر، کچھ کی دوسرے آسمان پر، اسی طرح بکھرے ہوئے تھے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر رب تعالی نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ ایک مقام پر جمع ہو جاؤ، تو جب فرشتے ایک مقام پر جمع ہوئے، فنازلت تبشر بعضها بعضا، جب وہ فرشتے اترنے لگے، ایک مقام پر جمع ہونے لگے، تو فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت با سعادت قریب ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنے لگے۔ دوسری نشانی یہ ہے وارتفعت البحار وتباشر اهلها، کہ سمندر کی موجیں بلند ہونے لگی، سمندر میں جو مچھلیاں تھیں، رہنے والی مچھلیاں تھیں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنے لگی۔ سامعین محترم، خصائص کبریٰ کے اندر محدثین کرام نے 21 نشانیاں بیان کی، میں 21 نشانیاں بیان نہیں کرتا، صرف 2 نشانیاں بیان کرتا ہوں۔ یار حضور کی ولادت با سعادت پر فرشتے خوشی منائیں، فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں اور سمندر کی موجیں بلند ہو جائیں، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں۔ سامعین محترم، آج کے انسان سے وہ سمندر کی مچھلیاں تو ٹھیک نہیں کہ ایک دوسرے کو حضور کی ولادت با سعادت پر خوشخبریاں دیتی ہیں۔ آج کا بدبخت انسان کتابیں پڑھنے کے باوجود، علم کرنے کے باوجود، سماعت اور بصارت رکھنے کے باوجود پھر بھی کہتا ہے کہ حضور نور نہیں، حضور کا ولادت کہاں سے ثابت ہے، حضور کا میلاد کہاں سے ثابت ہے۔ میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یار تم سے تو وہ سمندر کی مچھلیاں بھی اچھی ہیں کہ حضور کی ولادت با سعادت پر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر نعرہ لگائیں زور آواز سے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مرحبا۔ کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ آپ کو مزہ آ رہا ہے تو بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دیجیے، اول سے لے کر آخر تک بلند آواز سے سبحان اللہ۔ دوسری حدیث مبارکہ، آخری حدیث مبارکہ اساتذہ کرام تشریف لا چکے ہیں، حضور سیدی و سندی پروفیسر مفتی عبدالعزیز باروی صاحب آپ تشریف لا چکے ہیں، ان قریب وہ سٹیج کی زینت بنیں گے، آواز سن رہے ہوں گے، تشریف لائیں گے۔ آخری حدیث مبارکہ کہ یہ میلاد شریف منانا، آیا کہ یہ ہم میلاد شریف مناتے ہیں؟ اتنی مہنگائی کے اندر اتنا پروگرام کرنا، لوگوں کو دعوت دینا، آیا کہ یہ ہم میلاد مناتے ہیں کہ صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے؟ اس حوالے سے حدیث پاک سماعت کریں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔
یاد رکھیں پورا ماہ ہم نے گزار دیا فضیلت پر، عقیدے پر بھی بات کرنی چاہیے۔ ہمارا الحمدللہ عقیدہ ہے، ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کا پیارا صحابی مانتے ہیں۔ ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر صداقت کے پیکر سیدنا ابوبکر صدیق کو ہم بھی اپنا رہبر رہنما مانتے ہیں۔ عدالت کے پیکر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا رہبر رہنما مانتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی شرم و حیا کے پیکر حضرت عثمان غنی کو ہم اپنا رہبر رہنما مانتے ہیں۔ مولا علی شجاعت کے پیکر حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو ہم اپنا رہبر اور رہنما مانتے ہیں۔ شامل محترم حضرت امیر معاویہ بھی حضور کے پیارے صحابی ہیں۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت امیر معاویہ ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ یعنی من اصحابہ۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف لائے، صحابہ کرام بیٹھے تھے، ایک دوسرے سے کلام کر رہے تھے، ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ تو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی مجلس میں آئے تو آقا دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ ما اجلسکم الا ذالک، اے میرے صحابہ کرام تم کس لیے بیٹھے ہو، یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے، یہ جمع کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بیٹھنا فضول نہیں، ہم دنیا کی باتیں نہیں کر رہے، ہم آپس میں کاروباری باتیں نہیں کر رہے۔ یا رسول اللہ جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس لیے بیٹھے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا مقصد صرف اتنا ہے، ہم اللہ کی بھی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی بھی تعریف کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کی آمد سے قبل ظلم ہی ظلم تھا، کفر اور شرک کا راج تھا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ یا رسول اللہ آپ نہ آتے ہم اسلام کیسے لاتے؟ یا رسول اللہ ہم آپ کی آمد پر آپ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم صرف اس لیے بیٹھے ہیں۔ جب صحابہ کرام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا نا تو صحابہ کرام کو سرکار نے فرمایا اللہم اجلسکم الا ذالک، اے میرے صحابہ کرام کیا اللہ کی قسم تم اس لیے بیٹھے ہو کہ میری بھی تعریف کر رہے ہو، میرے رب کی بھی تعریف کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا جلسنا اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جلسنا، یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں، ہم آپ کی بھی تعریف کر رہے ہیں، آپ کے رب کی بھی تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ آپ آئے، آپ کو رب تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، ہم آپ کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام پریشان مت ہونا، اما انی لم استخلفکم تہمۃ لکم، اے میرے صحابہ کرام مجھے خدشہ نہیں کہ آپ جھوٹ بولیں گے، آپ سے میں جو کلام کروں آپ صحیح نہیں بتائیں گے، مجھے آپ پر تہمت کا خدشہ نہیں۔ تو صحابہ کرام کو سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام میں نے حلف اس لیے اٹھایا، قسم اس لیے اٹھائی کہ حضرت سیدنا جبرائیل اتانی جبرائیل علیہ السلام، جناب جبرائیل ابھی تشریف لائے تو آتے آتے انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح آپ کے صحابہ زمین میں بیٹھ کر آپ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کے رب کی تعریف کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کے صحابہ کرام کا یہ انداز اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، زمین میں بیٹھ کر پانی آپ ہیں اور فرشتوں کے جھرمٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی کر رہا ہے۔